بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی، آپ کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ گما تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو نہ صرف راہ دکھائی بلکہ بندے کو خدا سے ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے انگنت احسانات میں سب سے بڑا احسان لوگوں پر، انسانیت پر یہ ہے کہ اس نے اپنا پیارا حبیب جو ہے وہ اس انسانیت کو عطا کر دیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قدم قدم ہماری رہنمائی کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، اور قرآن نے اسے بائنڈنگ قرار دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین نمونہ کہیں اگر موجود ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ چنانچہ حیات طیبہ کے حوالے سے پروگرام جاری و ساری ہے، اور کم و بیش 350 اقساط پر مبنی یہ پروگرام آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، جس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، امہات المومنین کے حوالے سے بہت تفصیلی پروگرام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یعنی اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہم نے بہت تفصیلی پروگرام کیے ہیں۔ پچھلا پروگرام جو جاری تھا وہ اس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور ان کی قناعت پر بات ہو رہی تھی، جس میں فاقہ کشی کی جو کیفیت تھی اس پر گفتگو تھی، اور چلتے وقت جو ہے وہ بات سے بات نکلی تھی، تو مجھے کچھ تھوڑا سا یاد آ رہا ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا ذکر پر کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوئی تھیں، اور یہ ہوا تھا کہ بچوں کو ہم ذکر اللہ نہیں سکھاتے، لوریاں ہم گانوں کی سناتے ہیں۔ اگر بچوں کو مائیں دودھ پلاتے وقت، آٹا گوندتے وقت اور کام کرتے وقت یا لوری دیتے وقت جو ہے تسبیحات کا استعمال کر لیا کریں، جیسے کہ ہمارے پرانے زمانے کی مائیں کرتی تھیں، اللہ کا ذکر کرتی تھیں، تسبیحات پڑھتی تھیں، سنایا کرتی تھیں، تو بچوں کے کانوں میں جو لفظ پڑھتے ہیں وہی ان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اگر پہلا لفظ ان کی زبان سے اللہ ادا ہو جائے تو سمجھیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ یہاں تک غالباً گفتگو ہوئی تھی، باقی ریکیپ تو ہم شجاع صاحب سے لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اسی طرح کا کچھ تذکرہ ذکر کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اور ذکر بھی زندگی میں بہت اہم ہے، بلکہ سب سے زیادہ اہم ذکر ہی ہے، تو اس پر بہت تفصیلی بات ہوئی تھی۔ بالکل۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ذکر کے حوالے سے کلام کیا، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں ذکر، پھر یہ کہ مختلف مواقع کی دعائیں حضور علیہ السلام نے سکھائیں جو ذکر کی نوعیت کی ہیں، ان کا تذکرہ ہوا، پھر آپ نے بہت سارے اذکار ہمیں سکھائے، ان کا تذکرہ ہوا، کھانے پینے کے معاملات کے حوالے سے کلام ہوا، کھانا پکاتے ہوئے اللہ کا ذکر، بی بی فاطمہ الزہرا کا ذکر بھی آیا، وہ گھر میں موجود تھیں اور ایسا کپڑا انہوں نے پہن رکھا تھا اونٹ کی کھال کا بنا ہوا، کہ ایسا لباس کے جس پر 13 پیوند تھے، چکی پیس رہی تھیں بلکہ آٹا گوندھ رہی تھیں، اور ان کی زبان پر قرآن کریم کی تلاوت جاری تھی۔ اس پر ہم نے کلام کیا تھا، مائیں پہلے کھانا پکاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتی تھی، بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتی تھی، بچوں کو سلاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتی تھی۔ اس کے اثرات ہوتے ہیں، ذکر سے بندے کو روحانی قوت میسر آتی ہے، اور مشقتوں کا معاملہ، مصائب کا معاملہ، فاقوں کی کیفیات کا معاملہ، اس ذکر سے ایک بندے کو روحانی اسٹرینتھ یعنی قوت ملتی ہے۔ دجال کا ذکر ہوا تھا، اس کا دور جب آئے گا، جب وہ بالفعل موجود ہوگا اور وہ فتنہ پرور ہوگا، فتنہ پھیلا رہا ہوگا اور لوگوں کے اجناس کے ذرائع پر قابض بیٹھا ہوا ہوگا، ایسے میں بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی روحانی اسٹرینتھ کہاں سے ملے گی؟ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے ملے گی۔ پھر ہم نے بات کی تھی اس آیت کی روشنی میں، سورہ رعد کی آیت نمبر 28 ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ، دلوں کو اطمینان جو ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ آج جن مصائب کا ہم شکار ہیں، بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بے چینی کی کیفیت ہے، بے سکونی کی کیفیت ہے، اس سب میں اللہ کا ذکر بہت بڑی قوت ایک بندہ مومن کے لیے۔ ذکر کا مفہوم بھی ہم نے سمجھا تھا، استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو حاضر رکھنا۔ پھر ہم نے سمجھا کہ جیسے اہل علم نے شکر کے 3 درجات بتائے، دل سے شکر، زبان سے شکر، پورے وجود سے شکر، اسی طرح ذکر کے بھی 3 درجات ہیں، دل سے شکر ہے،
دل سے ذکر ہے، زبان سے بھی ذکر ہے، اور پورے وجود سے بھی ذکر ہے۔ یہ وجود اللہ کی امانت، یہ اعضاء اللہ کی امانت، ان کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا۔ پھر پورے وجود سے ذکر کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو بجا لانے کی کوشش کرتے رہنا، اور جن کاموں سے روک دیا ان سے بچنے کا اہتمام کرنا۔ تو ذکر کے ان درجات پر بھی ہم نے کلام کیا تھا پچھلے پروگرام میں۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھرانے کا اختیاری فقر، جو خود امام الانبیاء ہی کی سنت کا تسلسل ہے، اس پر بھی کلام ہوا۔ خود حضور علیہ السلام فاقوں سے تھے، اور جب کھانا آپ کے سامنے آیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور کچھ روٹی اور کچھ گوشت انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھجوائے گئے کئی دن سے، اس نے بھی کھانے کی شکل نہیں دیکھی۔ اور خود اللہ کے پیغمبر گھر میں تشریف لائے تو ایک کیفیت ایسی تھی کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ان کی یہ اختیاری فقر کی کیفیت دیکھی، یہ 13 پیوند لگے ہوئے لباس میں دیکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی تھی کہ بیٹا دنیا کی مصیبت کا خاتمہ کرو صبر سے، اور آخرت کی دائمی مسرت کا انتظار کرو کہ تمہارے رب نے اس پر اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اسی پر ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ حضور علیہ السلام کا اسوہ امت کی عورتوں کے لیے آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی پیاری صاحبزادیوں کے طرز عمل سے پورا ہوگا۔ دیکھ لیں آج ہماری بھی بیٹیاں ہیں نا، آج کیا ہماری بیٹیوں کو ایز اے رول ماڈل نہیں بن ہم یہ بتاتے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ کا رویہ اور کا طرز عمل کیسا تھا، بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی کیسی تھی، ان کے شب و روز کے معمولات اور معاملات کیسے تھے، کیسا فاقوں کا بھی معاملہ تھا، کیسا قناعت کا بھی معاملہ تھا، کیسا خودداری کا بھی معاملہ تھا، کیسا اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا معاملہ بھی تھا، کیسا ذکر الہی کا معاملہ تھا، عبادت الہی کا معاملہ تھا۔ کیا آج یہ واقعات اور یہ بیان ہماری بیٹیوں کے سامنے ایسا رول ماڈل ہم رکھتے ہیں کہ نہیں؟ اصل میں کئی اعتبار سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث لانا بہت ضروری ہے۔ مثلا والدین جو ہیں بچیوں کو اگر تکلیف ہوتی ہے سسرال میں یا علیحدہ وہ رہتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، اور تنگی آ جاتی ہے، تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے، ظاہر ہے فاقے کا تو زمانہ نہیں، اللہ کے سب کو فاقوں سے محفوظ رکھے، تو کبھی ایسی کیفیت سے ضرور گزرنا چاہیے ایسے معاملات سے کہ بیٹی کو تسلی دیتے وقت اگر وہ کہے کہ باپ سے یا ماں سے شکایت کرے میرے گھر میں تنگ دستی بہت آ گئی ہے، اصل میں ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، میں سمجھانا ضرور چاہیے کہ بیٹا تمہارا تو صرف ہاتھ تنگ ہوا ہے، آؤ تمہیں بتائیں رسول اللہ کی صاحبزادی کے یہاں کیا مسئلہ ہوا تھا کہ حضور نے روٹی پہ گوشت رکھ کے کہا تھا کہ جاؤ فاطمہ کو دیا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس کے گھر میں کئی دن سے فاقہ پڑا ہوا ہے۔ یا کبھی وہ کہیں کہ صاحب وہ دیکھیے اس مرتبہ مجھے، ہمارے یہاں تو سیزن ہوتا ہے نا کہ گرمیوں کے سیزن کے کپڑے بنائیے اور سردیوں کے سیزن کے، اور وہ بیٹی آ کے شکایت کرے کہ اس مرتبہ شوہر نے مجھے گرمیوں کے کپڑے نہیں بنا کے دیے، تو اسے سمجھانا چاہیے کہ بیٹا دیکھو اس نے تمہیں گرمی کے کپڑے نہیں بنا کے دیے، اور تمہیں بتائیں رسول اللہ کی صاحبزادی جب حضور داخل ہوئے تھے تو 13 پیون لگے ہوئے تھے کپڑوں میں، اور وہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو اصل میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں بار بار کچھ چیزیں تذکرہ کی جائیں، رول ماڈل کچھ اور بنائے جائیں، آج کے رول ماڈل ہٹائے جائیں، اصل رول ماڈل بنائے جائیں، تو گھریلو زندگی میں سکون اور اطمینان قلب آتا ہے۔ بے شک آتا ہے، اور یہیں سے بھی رہنمائی لینی۔ حضور علیہ السلام نے خود بھی فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ یا کبھی آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، اہل بیت بھی شامل، اہل بیت بھی، صحابہ کرام بھی، جس کسی کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ گروہ نجات پائے گا جو اس رخ زندگی پر ہو، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو یہ سارا سیرت کا بیان جس کے ذیل میں اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی کا بیان چل رہا ہے، جو حضور کی تربیت یافتہ بھی ہیں، حضور کی نگاہوں میں موجود ہیں، اور ان کے بیانات سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے گھروں کے لیے بھی، ہمارے معاملات زندگی کے لیے بھی رہنمائی سامنے آ سکے۔ ناظرین مطلب یہ ساری کیفیت افلاس اپنی جگہ ہے، یعنی اسے آپ غربت نہ کہیے، اسے آپ اختیاری فقر کہیے۔ اختیاری فقر ہے، ناداری کہہ لیں، جو دنیاوی اعتبار سے ناداری ہے کہ بھئی کچھ نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، گھر میں فاقہ پڑا ہوا ہے، کام کرنے کے لیے ہمارے یہاں ماسیاں نہیں ہیں تو ہم روتے رہتے ہیں، ان کے گھر میں تو ابا جان سے غلام بھی مانگا ہے تو منع ہو گیا ہے کہ نہیں ملے گا، اپنے ہاتھوں سب کچھ، ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ساری کیفیتیں اپنی جگہ ہیں۔ ایک رات ایسا بھی واقعہ ہوا ہے ایک دن کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں مزدوری کرنے باہر گئے ہیں، اور پوری رات
ایک یہودی کے کھیتوں کو پانی دیا ہے. اب ظاہر ہے اس وقت پانی دینے کے یہ ہمارے موٹریں تو لگی ہوئی نہیں ہوتی تھی, کنویں سے پانی نکال کے کھیتوں کو سیراب کیا جاتا تھا. ساری رات کرنے کے بعد جو مزدوری ملی ہے, اس مزدوری سے آپ جو ہیں وہ گھر میں جو لے کر آئے ہیں, اس کا آٹا پیسا گیا ہے اور روٹی پکائی گئی ہے. ساری رات محنت کی ہے, دن میں آٹا آیا ہے, آٹے کے بعد روٹی پکی ہے, اور جب روٹی کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو کیا صورتحال پیدا ہوئی ہے. جی, اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اپنے ہاتھوں سے کام کرنے میں کوئی عار نہیں تھا. سیدنا علی نے اگر باغ میں پوری رات مزدوری کی ہے تو خود محنت کی ہے, خود اپنے ہاتھوں سے مزدوری کی ہے. اور حضور علیہ السلام نے اس کی تحسین بھی فرمائی. عمومی اعتبار سے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں, الکاسب حبیب اللہ, محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے. اور بعض صحابہ کرام کے ہاتھ جو محنت مشقت کرتے تھے تو ہاتھوں میں کچھ کٹس سختی لگ آ جاتے جاتی تھے, تھی. سختی آ جاتی تھی. تو حضور نے چوما ان ہاتھوں کو جو ہاتھ حلال رزق کمانے میں استعمال ہوتے, حضور نے ان ہاتھوں کو چوما ہے, اور یہ ہاتھ سے کمانے کی عظمت کو حضور نے بیان فرمایا. تو اللہ کے پیغمبر کے داماد بھی ہیں, آپ اشارہ کرتے تو کیا سے کیا نہ ہو جاتا, لیکن حضور علیہ السلام کے پیارے داماد اور آپ کے کزن بھی ہیں, لیکن رات بھر مزدوری کی ہے. ایک تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محنت سے کمانا اس میں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے, اور حلال کمانا یہ تو فریضہ ایک بندہ مومن پر عائد ہوتا ہے. اچھا جی, کچھ مزدوری ملی, کچھ جو لے کر آئے ہیں, آٹا پیسا گیا ہے, روٹی تیار کی گئی ہے. اور یہ وہ گھرانے جہاں کئی مرتبہ فاقوں کی نوبت رہتی ہے, جیسے کہ پچھلے پروگرام میں اور آج انٹرو میں بھی آپ نے بیان فرمایا. یہ روٹی بھی تیار ہوئی, کھانا تیار ہوا ہے, تو کسی یتیم نے جو ہے وہ سائل نے دروازے پہ سائل نے, دستک دے کسی مسکین نے, میں مسکین کا لفظ ابھی استعمال کروں, یتیم کا بعد میں استعمال کروں, اس کی ایک وجہ بعد میں آ جائے گی اچھا انشاءاللہ. ایک کام کرتے ہیں ناظرین, ایک وقفہ لیتے ہیں, پھر آ کے بتا دیں یتیم و مسکین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. وہ جب وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ رات بھر مزدوری کی ہے, جو لائے ہیں, اس کا آٹا پسا ہے, اس کے بعد کھانا بنا ہے, اور جب کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو دروازے پہ دستک ہوئی ہے اور ایک مسکین نے صدا دے دی ہے. اور وہ بات یہاں ہم نے روک لی تھی کہ وہ مسکین, یتیم اور اس کی ترتیب کیا ہے اس پہ بعد میں بات کریں. ایک مسکین نے آ کر دروازے پہ صدا دے دی ہے. جی, اور مسکین نے آ کے اپنی حاجت کو سامنے رکھا, اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اور حضور علیہ السلام کا اپنا معمول کیا تھا کہ آپ کے دروازے پر کوئی آتا تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا, چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ضرورت مند کیوں نہ ہوتے تھے. وہی تربیت یہاں ہے. سیدنا علی میں بھی نظر آئے گی, سیدہ فاطمہ الزہرا میں بھی. وہ محنت مزدوری کر کے کچھ رقم لے کر آئے ہوں گے, کچھ جو لے کر آئے ہوں گے, اور تیاری کی ہے اس کھانے کی سیدہ فاطمہ الزہرا نے. دونوں کی محنت اس میں شامل ہے, اور مسکین نے سوال رکھا ہے, اور یہ کھانا مسکین کے حوالے کر دیا گیا ہے. سارا کھانا جو تیار ہوا وہ بچایا نہیں گیا ہے. اس کے بعد کچھ جو بچے ہیں, اور پھر سے کچھ روٹی کی تیاری ہو رہی ہے, پھر کچھ کھانا تیار کیا گیا ہے. اور جب یہ کھانا تیار ہوا ہی چاہتا ہے تو ایک یتیم نے دستک دے دی ہے, اور اس یتیم کے بھی سوال کو پورا کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ وہ گھرانہ ہے, یہ وہ گھرانہ جو خود فاقوں سے ہوتا ہے, یہ کھانا بھی اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اب ایک اور مرتبہ ابھی بھی کچھ جو کے دانے بچے ہوئے ہوں گے, اس کو پیسا گیا ہے, اس کی روٹی تیار کی گئی ہے, اور کھانا تیار کیا گیا ہے. اتنے میں ایک کوئی مشرق قیدی تھا, اس کو آزادی مل گئی ہوگی, جو کچھ بھی کہیے, اس نے دستک دے دی ہے, اور اس مشرق قیدی کو کھانا دے دیا گیا ہے. اس سے ایک اور بات پتہ چلی, یہ مسلم اور کافر کا فرق نہیں ہو رہا. حاجت مند ہے, حاجت پوری کر لو. ہاں, ایک کافر ہوتے ہیں جو دین دشمن ہو, دین کے خلاف سازشیں کریں, ان کا معاملہ تو الگ ہے. عام کوئی کافر ہے, اس کے ساتھ بھلا سلوک کرو. ارے ہمارا دین تو جانوروں کو کھلانے پلانے پر اجر و ثواب بتاتا ہے, کتے کو پانی پلانے پر بخشش و مغفرت کے وعدے دیتا ہے, اور بلی کو ایک عورت نے باندھ کر رکھا تو حدیث شریف میں کہ اس عورت کو عذاب دیا گیا کیونکہ بلی بندی رہ گئی اور مر گئی, کھا پی نہ سکی تھی. تو یہ تو انسان ہے, کافر انسان تو ہے. خیر, ایک مشرق قیدی نے دستک دی, اور صدا اس نے بھی لگا دی, سوال اس نے بھی کر دیا. اب جو تیار ہوا وہ اس کے حوالے کر دیا گیا. اور گھر میں پھر واقع ہو اتنا ہی تھا, اور وہ مسکین اور یتیم اور اس مشرق قیدی کے حوالے کر دیا گیا, اور گھر والوں نے فاقہ کیا ہے. اس طرح کے واقعات کی ایک وہ آیت بڑی معروف ہے جو سورہ حشر میں آتی ہے. وہاں پہ الفاظ کیا ہیں, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ بھی اہل مدینہ کی
صحابہ کرام جو مدینہ شریف میں ان کی شان میں آیت ہے، واقعات بہت ہیں، یہ واقعہ بھی اس میں شمار کیا جا سکتا ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو. یہ تو بڑی معروف آیت ہے اور کئی واقعات مفسرین نے نقل کیے. البتہ یہ جو واقعہ ابھی ہم نے پڑھا سمجھا، مسکین اور پھر یتیم اور پھر اسیر یعنی قیدی کا معاملہ، تو سورۃ الدہر میں بڑا پیارا بیان آیا. سورۃ الدہر 29 پارے میں سورت ہے، آخر سے پہلی والی، اور اس میں اللہ نے اہل جنت کے نقشے کھینچے ہیں. اہل جنت کی صفات کا ذکر بھی ہے اور اہل جنت کا جو اکرام اور اعزاز ہوگا اور جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کا بڑا جامع بیان سورۃ الدہر میں آتا ہے. یہاں پر ذکر آتا ہے سورۃ الدہر میں، اور مفسرین نے لکھا، اہل علم نے لکھا، پس منظر میں یہ واقعہ ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اگلی آیت بھی پڑھوں گا انشاءاللہ میں. وہ اللہ کی محبت کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو بھی اور یتیم کو بھی، اور اسیر کہتے ہیں قیدی کو. یہ واقعہ اس کے پس منظر میں ہے کہ یہ ایمان والے جنت پانے والے کون؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ اللہ کی محبت کی خاطر مسکین کو، یتیم کو اور اسیر یعنی قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. اگلی آیت بھی بہت پیاری، اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. دیکھو ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے. لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ تم سے کوئی شکر گزاری چاہتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جائے. اور اس گھرانے کا تو مقصود اول، مطلوب اصلی تو اللہ ہی کی ذات ہے. تو یہ پس منظر، مسکین کو کھلا دیا، کچھ بچا پھر کھانا تیار ہوا یتیم کو کھلا دیا، کچھ بچا پھر کھانا تیار ہوا اسیر قیدی کو کھلا دیا، اور اب گھر میں فاقہ. مگر یہ ادا اتنی پیاری ہے، اللہ کو اتنی محبوب اور پسند آئی کہ اللہ نے یہ آیت قرآن کی نازل فرما کر قیامت تک کے لیے تذکرہ جاری فرما دی. یہ وہ گھر ہے جس میں فاقے ہوتے ہیں، یہ وہ گھر ہے جو افلاس اور ہم اگر سمجھانے کے لیے کہیں تو افلاس اور ناداری کا عالم ہے، جہاں کپڑوں میں پیون لگے ہوئے ہیں، جہاں جلانے کے لیے چولہے میں لکڑی موجود نہیں ہے، جہاں دیے میں تیل بھی نہیں ہے، فاقے کئی کئی دن کے ہو رہے ہیں، یہ کیفیت ہے. وہاں یہ واقعہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ سورہ دہر میں اس کی تعریف و توصیف کی گئی ہے. اور ایسی ہی ایک صورتحال یوں ہوئی ہے کہ جب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بیمار ہوئے ہیں، بچے ہیں دونوں، بیمار ہو گئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا ہے کہ روزے کی منت مان لی جائے ان بچوں کی صحت کے لیے. روزے کی منت مان لی گئی اور دونوں بچے جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے. اور اس پر ہم بہت پہلے تذکرہ کر چکے ہیں. آگے بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں یہیں 1 منٹ کے لیے رک جائیں کہ منت جو ہے وہ روزے کی ماننے کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے. منت جو ہے وہ صرف عبادات کی مانی جاتی ہے. جی، یعنی وہ عبادات جو فرض شکل میں موجود ہیں ان کی کیفیت کی منت مانی جا سکتی. کیا مطلب؟ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے نوافل ادا کروں گا، تو نماز تو فرض ہے نا، اس کی شکل ایک نفل کی آ گئی. یا میں اتنے روزے رکھوں گا تو فرض روزہ تو رمضان شریف کا، اس کی شکل نفل روزے میں آ گئی. یا میں عمرہ ادا کروں گا تو حج کی شکل فرض ہے، اس میں حج میں اعمال زیادہ ہوتے ہیں، عمرے میں اعمال کم ہوتے ہیں، مگر ایک شکل اس کی آ جائے گی. اسی طرح میں صدقہ دوں گا تو زکوٰۃ تو فرض ہے، مال خرچ ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک شکل کیا آ جائے گی؟ وہ نفل میں صدقہ دینے کی. تو منت ان امور کو انجام دینے کی مانی جائے گی کہ جن کی کوئی فرض شکل موجود ہے، جس کو آپ نے عبادات قرار فرمایا، بالکل درست فرمایا. اور ایک اور پہلو بھی کیا ہے کہ منت اگر مان لی اور وہ کام پورا ہو جائے تو اس کو منت کو پورا کرنا بھی واجب ہوتا ہے. نظر ماننا بھی اسی کہتے ہیں، نظر ماننا ہی ہے، منت ماننا نظر ماننا ہی ہے. البتہ ایک دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ یاد رہے کہ یہ کوئی مستقل عادت نہ ڈالی جائے اس کی کہ میں ہر کام کے اندر یہ کرنا شروع کر دوں. اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا. بڑی عجیب دلچسپ حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتی. نظر ماننا، اچھا یہ نون ذال را ہے، یہ نظر یہ نہیں ہے، نون نظر لگ گئی وہ نہیں، نظر زوئے والی نہیں، زال والی ہے نظر. تو نظر کیا ہے؟ نظر ہے نظرانہ، نظرانے سے بالکل. تو نظر اللہ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتی. ہاں اللہ کنجوس کے مال میں سے کچھ نکلوا لیتا ہے. یہ ناظرین میں عرض کرتا ہوں کیا مطلب ہے اس کا. یہ بات بات پر نظر مان لینا
اچھی بات نہیں، پسندیدہ بات نہیں، ماننا جائز ہے، مگر ہر معاملے کے اندر اور بھائی کو توکل بھی کسی شے کا نام ہے، کو اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی اور اس کے حوالے کر دینا بھی، سپردگی کا معاملہ بھی کسی شے کا نام ہے۔ اللہ کی تقدیر کو نظر بدل نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کنجوس کے مال میں سے کچھ نکلوا دیتے، کچھ لوگ دینا ہی نہیں چاہتے اللہ کی راہ میں، تو وہ اس کام میں لگتے ہیں پھر، اچھا یہ ہوگا تو میں یہ کروں گا، یہ ہوگا تو میں یہ کروں گا، یہ ہوگا تو میں یہ کروں گا، اللہ کروا دیتا ہے، کام تو ہونا ہے، اللہ کی مشیت میں ہے، مگر اب پیسہ نکلے گا کسی مسکین کا، محتاج کا فائدہ ہو جائے گا، اور اس کو بھی پیسہ نکالنے کی کچھ عادت سی ہو جائے گی۔ تو نظر اللہ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتی، مگر اللہ کسی کنجوس کا مال کچھ نہ کچھ نکلوا دیتا ہے۔ نظر مان لی گئی، بچے صحت مند ہو جائیں گے تو روزہ رکھا جائے گا، چنانچہ 3 روزے مانے گئے، دونوں صاحبزادگان جو ہیں اللہ کے حکم سے صحیح ہو گئے، نظر پوری کی گئی ہے، روزہ رکھا گیا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کا معاملہ ہے تو کہ یہودی سے کچھ ادھار قرض لیا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے قرض لے کر جو ہے وہ گھر میں آئے ہیں، اور افطار کا کچھ اہتمام ہوا ہے چھوٹا سا، اور جب افطار لے کر سامنے بیٹھے، پہلا روزہ جب افطار لے کر سامنے بیٹھے تو پھر مسکین آ گیا، اللہ اکبر کبیر۔ اس نے دستک دے دیا کر، پورا افطار اٹھایا اسے دے دیا، اب کچھ نہیں ہے۔ اگلے دن جب روزہ رکھا، پھر افطار کا معاملہ ہوا، پھر جناب جو ہے وہ افطار لے کر بیٹھے تو پھر کسی نے آ کے دستک دے دی، تیسرے دن بھی یہی صورتحال ہوئی، تو حضرت جبریل جو ہیں وہ ایک آیات لے کر جو ہیں وہ نازل ہوئے ہیں۔ بالکل یہ کیفیت ہے، بالکل، اور وہی کیفیت کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود ہی ضرورت مند کیوں نہ ہوں۔ یہاں رک کر 2 باتیں میں عرض کر دوں، یہ جو میں نے پچھلی حدیث شریف سنائی تھی وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ نظر اللہ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتی، مگر اللہ کنجوس کے مال میں سے کچھ نکلوا لیتا ہے، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے، معاف کیجیے گا، جس گھرانے کی ہم بات کر رہے ہیں ان سے بڑھ کر کس کا اللہ پر توکل ہوگا، ظاہر ہے، ان سے بڑھ کر اللہ پر ہاں، لیکن ایک تربیت کا بھی تو پہلو نا کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو یہ بھی رجوع کا تو ذریعہ یہ بھی رجوع کا ایک رجوع کا ذریعہ ذریعہ ہے، رجوع کا ذریعہ کہ ہے، بندہ پلٹ تو اللہ ہی کی طرف ہے نا، اسباب پر نہیں جا رہا، مسبب الاسباب کی طرف جا رہا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آ سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ بھائی اپنی بھی کوئی فکر کر لیں، بچے بھی بھوک سے بے چین ہو سکتے ہیں، ان کی بھی فکر کر لی جائے، تو ٹھیک ہے، اپنے بھی نفس کا حق ہے، اپنے گھر والوں کا بھی حق ہے، مگر جن گھرانوں کو ساری انسانیت کے لیے نمونہ بننا ہے اور رول ماڈل بننا ہے، انہوں نے عام انسانوں کی سطح سے بہت بلند ہو کر زندگی گزاری ہے، جیسے کہ یہ واقعات ابھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ لوگ آتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو دیا جا رہا ہے، اور اس کو اگر ہم ٹائٹل دیں عنوان کے طور پر تو یہ ہے فقر کی کیفیت میں بھی انفاق، فقر کی کیفیت میں بھی سخاوت، فقر کی کیفیت میں بھی خرچ کرنے والا معاملہ جو اس گھرانے میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ بنو سلیم جی سلیم، بنو سلیم، ان کے ایک بوڑھے شخص جو ہیں میں ویسے سے یہ بتا رہا ہوں، جو بھی ٹائٹل دیا ہے نا کہ فقر کے عالم میں سخاوت، بنو سلیم کے ایک بوڑھے ایمان لے آئے ہیں اور آ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کر بیٹھے، اب آپ کے پاس ہے کچھ نہیں دینے کے لیے، چنانچہ آپ نے اپنی چادر مبارک جو ہے وہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھوائی ہے اور وہاں سے پیسے منگوائے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک پس منظر بھی چلا آیا ہے آپ کی اجازت سے؟ ہاں بالکل، میں تو اچھے سے، پس منظر یہ ہوا کہ جب یہ بوڑھے صاحب جو ایمان لائے ہیں تو کچھ ان کی حاجات ہوں گی، تو ان سے معلوم کیا گیا، کہا میرے قبیلے میں سب سے زیادہ فقر و فاقے کا شکار میں خود ہوں۔ اچھا، ایک ناظرین، یہ واقعہ چونکہ سننے کا ہے اور اس لیے بھی سننے کا، اصل میں یہ سارے واقعات ہم اس لیے نہیں بیان کر رہے، یہ تاریخ کی حقیقتیں ہیں، لیکن اس میں جو سبق موجود ہے وہ بہت اہم ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر تو ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی، بنو سلیم کے ایک صاحب جو ہیں وہ مسلمان ہوئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، اور وہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دربار میں آ کے سوال کر بیٹھے ہیں۔ جی شجاع صاحب۔ جی، یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ جب یہ صاحب جو بوڑھے تھے اب ایمان لے آئے، صحابی ہو گئے رضی اللہ عنہ، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کوئی مال بھی ہے تمہارے پاس؟ کہا میں اپنے پورے قبیلے کا سب سے زیادہ فقر اور فاقے کا شکار بوڑھا مسکین ہوں۔ اب حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ بھائی کون اس کے لیے کچھ بندوبست کرے گا؟ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میری ایک اونٹنی ہے
میں اس کو دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ ہماری اسلامی معاشرت ہے. ایک شخص ابھی اسلام میں داخل ہوا تو لا محالہ اس کو خاندان کی طرف سے، قبیلے کی طرف سے، اور یہ آج کل بھی بہت زیادہ ہے، مخالفت کا شکار ہونا پڑتا ہے. وہ تو تنہا ہو گیا، آئسولیٹ ہو گیا نا. تو اس کی مدد فوری ہونی چاہیے. سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ علیہ السلام یہ میری اونٹنی حاضر ہے. سیدنا علی کھڑے ہوئے، توجہ کیجئے گا، اور اپنا عمامہ شریف اتار کر اس اعرابی جو بدو تھا اس کے سر پر رکھ دیا. یہ سیدنا علی کا حصہ آ گیا، ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اس اعرابی کو لیا اور کچھ گھروں کے چکر لگائے. اب وہاں ہر گھر میں کافی حد تک فاقوں کے معاملات تھے، کہیں سے خوراک کا بندوبست ہو نہ سکا. اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر گئے ہیں اور کہا اے اللہ کے رسول کی بیٹی اور اے اللہ کے سچے رسول کی بیٹی، اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کر دیجئے. اور اس گھر میں فاقہ ہی تھا. لیکن بات وہی ہے کہ جب گھر پہ مسکین اور سائل آ گیا، وہ بھی جو بھی نیا نیا اسلام جس نے قبول کیا ہو، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا کہ یہ خالی ہاتھ یہاں سے جائے. گھر میں فاقہ ہے اور بچے بھی دونوں فرما رہی ہیں کہ بھوک کے مارے سوئے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ اس کو خالی ہاتھ جانے دوں. چنانچہ اپنی چادر لی اور کہا کہ فلاں یہودی شمعون اس کا نام بھی ہے، اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ بھائی یہ رکھ لے اور اس غریب آدمی کو تھوڑا اناج دے دے. سیدہ نے اپنی چادر دی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کو لے کر اس کے پاس پوچھے تو اس نے کہا کہ کہاں سے آئے ہو، یہ چادر کس کی ہے؟ کہا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر ہے. وہ بھی حیران رہ گیا اور پکار اٹھا. یہ بڑا کلائمیکس اس واقعے کا. کہنے لگا اے سلمان، خدا کی قسم یہ تو وہی لوگ ہیں جن کی خبر تورات میں دی گئی ہے، اور سلمان تم گواہ رہنا کہ میں فاطمہ کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں. کبھی سیدہ فاطمہ کی سخاوت اور چادر کے پیش کر دیے جانے پر ایک یہودی ایمان لاتا ہے. یہ تو وہی گھرانہ ہے، یہ تو وہی لوگ ہیں جن کی خبر ہماری تورات میں موجود ہے، جن کی صفات ہماری تورات میں موجود ہیں. اے سلمان تو گواہ رہنا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے والد پر ایمان لے آیا. اس کے بعد اس یہودی نے غلہ بھی دیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سیدہ کی چادر بھی واپس لوٹا دی. ناظرین جب یہ غلہ آیا تو یہ سارا غلہ جو ہے ان صحابی کو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہیں دے دیا گیا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دونوں بچے بھوکے ہیں، ان بچوں کے لیے تھوڑا سا کچھ رکھ لیا ہوتا. فرمایا کہ جو راہ خدا میں دے دیا وہ بچوں کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. اور یہ ایک ماں کہہ رہی ہے جس کے بچے بھوک سے دو چار ہیں. مطلب ڈاکٹر صاحب مطلب یہ سب چیزیں، مطلب ناظرین کبھی آپ سن رہے ہیں نا، یہ کچھ ایسا نہیں لگتا یہ کچھ افسانوی باتیں ہیں، کہانیاں سی لگتی ہیں، افسانے سے لگتے ہیں. ہم آج کے دور میں کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہوگا؟ ایسا ممکن ہے، اور یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور یہ تاریخ کے اوراق کا حصہ یہ چیز ہے. ایک ماں کی سطح پر سوچنے فاطمہ الزہرا کو رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بیوی کی سطح پر سوچ لیجئے، گھر کے فاقوں کی کیفیت کو دیکھ لیجئے. اور اب کیا ہے جی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، کھانا بنا کر بھی دیا اس اناج سے، اور کہا بچوں کے لیے کچھ روک لیجئے. تو کہا کہ جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ بچوں کے لیے جائز نہیں ہے. ایک اور بات بھی ہے نا، حضور علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے صدقے کو منع فرما دیا تھا. تو جو راہ خدا میں گیا وہ تو صدقہ ہے، اس میں سے ہم استفادہ کریں، اب یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ روٹی لے کر حضور کی خدمت میں آئے، اور حضور علیہ السلام نے وہ روٹی پھر اعرابی کو دی ہے. اعرابی بدو جو شخص ایمان لایا قبیلہ سلیم سے، اور حضور علیہ السلام بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے. یہ ہے دلجوئی اور یہ ہے اپریسیشن جسے کہتے ہیں. اور ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا اور آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ اللہ فاطمہ تیری بندی ہے، اے اللہ فاطمہ تیری بندی ہے، تو اس سے راضی رہنا، تو اس سے راضی رہنا. ابھی دل میں ایک بات آ رہی، اگر میں اور آپ حضور کی دعا چاہتے ہیں
تو ہم دینے والے بنیں۔ بے شک ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور حضور کی دعا کے ذریعے راضی ہو، تو چلے ہمارے تو پیٹ بھرے ہوئے نا، ہمارے تو گھر بھرے ہوئے ہیں، ہم دینے والے تو بنیں، زیادہ دینے والے بنیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں زیادہ دے رکھا ہے الحمدللہ۔ بے شک وہاں تو نہیں ہے تب بھی دیا جا رہا ہے، ہمیں فاقوں تو میں دیا رحمت جا اللہ رہا کا ہے، دیا بھوک سب میں دیا بہت جا کچھ رہا ہے۔ ہے، یہاں تو بہت کچھ ہے۔ تو اگر ہم دینے والے ہوں گے، امید ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے گا۔ آپ نے بیٹی کے لیے فرمایا کہ اے اللہ فاطمہ تیری بندی ہے، تو اس سے راضی رہنا۔ یہ ہے سخاوت اس گھرانے کی جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ آپ کچھ فرمائی، پھر میں ایک اور واقعہ رکھوں گا انشاءاللہ۔ نہیں میں کچھ نہیں فرمانا چاہتا، میں کچھ نہیں میں تو اصل میں بالکل ایک مبہوت سا ہو گیا ہوں کہ یہی لوگ، یہی اللہ کے پسندیدہ لوگ یہی ہیں۔ اب زمین و آسمان، یہ جماعت، یہ صحابہ اور اہل بیت کی ان کی جماعت مثال کبھی نہیں لا دے سکتا، نہیں دیکھ سکتے، نہیں نہیں دیکھ دیکھ سکتے۔ اسی لیے کبھی کبھی تجزیہ کرنے والوں نے اس طرح کہا کہ قیامت تک یہ دین تو چلے گا اور اس دین کے ماننے والوں پر دین کا ریوائول بھی آئے گا، دین غالب بھی ہوگا، مگر حضور علیہ السلام اور آپ کے پیارے صحابہ اور آپ کے پیارے اہل بیت نے اس سطح پر زندگی بسر کی ہے کہ قیامت لگے گی ابھی اس کو تصور کرنے میں انسانیت، قیامت اور لگے وہاں گی تک ابھی پہنچنا ممکن نہیں۔ ممکن نہیں۔ اچھا ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ، ایک دفعہ کسی نے بی بی فاطمہ الزہرا سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 40 اونٹوں پر زکوٰۃ کیا ہوگی؟ اگر کسی کے پاس 40 اونٹ ہو، آپ کو پتہ ہے مویشیوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں فقہی مسئلہ آ گیا۔ فقہی مسائل ہیں۔ اب سنیے فقہی مسئلہ کیا ہے اور سیدہ کے گھر کا مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ عام میرے اور آپ کے لیے عام لوگوں نے فقہی مسائل ہیں، اس گھرانے کے مسائل کیا ہیں۔ پوچھا گیا کہ 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہارے لیے صرف ایک اونٹ، اگر تمہارے پاس 40 اونٹ ہوں تو ایک زکوٰۃ میں دینا لازم ہوگا، اور اگر میرے پاس 40 ہوں تو سارے کے سارے اللہ کی راہ میں دے دوں گی۔ یہ ہے سرنڈر کرنا، سرنڈر کر دینا۔ تمہارے 40 ہوں تو فقہی مسئلہ کیا ہے؟ ایک اونٹ اللہ کی راہ میں دینا ہوگا زکوٰۃ کا۔ میرے پاس اگر 40 ہوں تو میں سارے کے سارے راہ خدا میں دے دوں گی۔ اور وہی سطح ہے نا جو حضور کی ہے، لیونگ سٹینڈرڈ کی سطح۔ کیا حضور علیہ السلام نے کبھی زکوٰۃ دی ہی نہیں؟ کیوں؟ تھا ہی نہیں، اتنا تھا ہی نہیں، اتنا جمع ہوتا ہی نہیں کہ جس پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہو۔ جو آتا تھا وہ چلا جاتا تھا، عطا ہو جاتا تھا، جو آتا تھا وہ عطا ہو جی۔ جاتا تو تھا۔ ادھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر 40 بھی ہوں تو سارے کے سارے اور عالم یہ تھا، یہ جو صاحبزادیاں اپنی چادر جو ہیں وہ گروی رکھ کے، سید النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر گروی رکھ کے جو ہے بوڑھے صحابی کی مدد کر رہی ہیں۔ یہ ابا جان کی روایت ہے کہ اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، چیزیں گروی رکھوا کے یہودیوں سے قرض لے کے ضرورت مندوں کی حاجت روائی کی جاتی۔ جی، حیات طیبہ کے آخری لمحات میں بھی جب حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس سے قبل کی بات ہے، آپ کی زرہ کسی یہودی کے پاس گروی کے طور پر، رہن کے طور پر، کولیٹرل کے طور پر رکھی ہوئی تھی، اور اغلب یہی ہے، یعنی غالب امکان یہی ہے کسی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ کیوں؟ جو آپ کے در پر آیا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا، اگر صحابہ کے حوالے کیا تو وہ ضرورت پوری کرتے، ورنہ آپ کہیں سے قرض لے کر آنے والے سوالی کے سوال کو پورا کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ام المومنین کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا کہ جب ایک مرتبہ بہت زیادہ قرض لے لیا تھا تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے اتنا قرض لے لیا ہے۔ وہ لوگ، اب ظاہر ہے وہ قرض اپنے گھر کے لیے تو لیا نہیں تھا، وہ لوگوں کی حاجت روائی کے لیے بہت زیادہ قرض ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنا زیادہ قرض لے لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ قرض اگر واپس کرنے کی نیت سے لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ جی، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں لیا تھا بلکہ دوسروں کے لیے لیا۔ تو حدیث تو ہم نے پہلے بھی پیش کی تھی، تم اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگے رہو، اللہ تمہاری حاجت کو پورا کرنے میں لگ جائے گا۔ تو اگر کسی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے قرض لیا تو اللہ ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ اب ناظرین، یہ وہ گھرانہ ہے جس نے فخر جو ہے وہ اختیاری ہے، ورنہ اس گھرانے میں ایک کرامت آخر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پڑوسی کے یہاں سے 2 روٹیاں آئی ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامتوں میں ایک چیز شامل ہے۔ 2 روٹیاں آئی ہیں، اس پر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ آپ نے اس 2 روٹیاں گوشت کا ٹکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لیا، اور برتن روٹی اور جو اس میں رکھ دیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ برتن جو ہے وہ گوشت سے بھر گیا، سب نے کھایا، اور جو بچا وہ پڑوسیوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ اس گھرانے میں اتنی برکت ڈالتا ہے۔ کیا یہ وہ لوگ نہیں تھے جو بیٹھ کے اللہ سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ بھوکے ہیں، کھانا بھیج، تو مانو سلوہ اترنا شروع ہو جاتا؟ نہیں،
یہ سارا انسانی سطح پر زندگی گزارنے کا معاملہ کیوں ہوا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، اور آپ نے انسانوں کی سطح پر، آپ تو بہت بلند بادس خدا بزرگ، کوئی قصہ مختصر، مگر انسانی سطح پر زندگی گزار کر دکھائی تاکہ امت کل مشقتوں و مشکلات کو فیس کرے تو یہ نہ کہے کہ بڑے مشکل حالات ہیں، ادھر بھی دیکھو کتنی مشقتیں جھیلی ہیں، اللہ کی مدد بھی آئی ہے، اللہ کی برکت بھی آئی ہے، اللہ کی نصرت بھی آئی ہے، مگر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ، بعد نہیں ساتھ، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پھر یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ مشقتوں سے گزارا گیا، تبھی وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، کیونکہ کچھ کم زیادہ کبھی آج کل مشقتیں ہم پر بھی آ سکتی ہیں۔ اسی لیے یاد آیا الحمدللہ بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تمہیں مشکلات تنگ کریں، پریشان کریں، تو میرے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیا کرو۔ تو اس کا حاصل کیا ہوگا؟ تشریح عرض کر رہا ہوں، ہمیں بھی مشقتوں کو جھیلنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بات تو سیدۃ النساء صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے کہ جب مشقتیں ہوں تو میرے بابا جان کو یاد کر لیا کرو۔ خواتین کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب مشقتیں آئیں تو سیدۃ النساء کو یاد کر لیا کرو۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا آج کے پروگرام کی حدیث ہدیہ کریں، پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی ہمیں ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، اللہ کی راہ میں کھجور کا ایک دانہ بھی دے کر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر سکتے ہو تو کر ڈالو، وہ بھی دے دو اللہ کی راہ میں۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام